ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ جو حضور کی آمد پر خوش نہیں، ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ جو حضور کی آمد پر خوش نہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستو اسی شعر کی تشریح کر دی ہے مولانا الیاس گھمن صاحب نے، جو ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو سوائے ابلیس کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں جو جلوس نہیں نکالتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جلوس کی بات ہی نہیں ہے، خوشی ہے، جس کو بھی خوشی ہو مسلمان اس کو خوشی ہوگی، سوائے ابلیس۔ صرف ابلیس کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی انہیں خوشی ہوگی۔ آگے ایک اور ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس طرف، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کس کافر کو نہ ہوگی؟ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس طرف، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کس کافر کو نہ ہوگی؟ جی دوستو آپ نے دیکھا سنا کس کافر کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہوگی؟ تو یہ آپ مان رہے ہیں، سارے مکاتب فکر مان رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی جو نہیں مناتا، جیسا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہا کہ وہ کافر ہے، شیطان ہے۔ تو یہ ہمارا صرف اتنا موقف ہے اس شعر کا، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں خوشی کا اظہار کرنا۔ اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جو جلوس میں نہیں جاتا نعوذ باللہ وہ گستاخ ہے، یا جو جھنڈیاں نہیں لگاتا وہ گستاخ ہے، یا جو گھروں کو نہیں سجاتا وہ گستاخ ہے۔ یہ ہرگز بات نہیں ہے۔ اس شعر کو پڑھ کے لوگ غلط تشریح کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد، اس شعر کا مقصد اتنا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کوئی سیرت کانفرنس کر رہا ہے، وہ کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کر رہا ہے، یہ ساری خوشی کی راہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی کا اظہار کرنا، اس شعر کا مقصد یہی ہے۔ اس کی غلط تشریح کرنا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جلوس میں نہیں آتے وہ گستاخ ہیں، ایسے تو ہزاروں مسلمان جلوس میں نہیں آتے۔ ہمارے اپنے والدین، بہن، بھائی جو گھر میں تو جلوس میں نہیں آتے، کیا وہ گستاخ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی اہل سنت کا یہ موقف نہیں، عالم کا، مفتی کا، کہ جو جلوس میں نہیں جاتا وہ گستاخ ہے، جو جھنڈیاں نہیں لگاتا وہ گستاخ ہے، یا جو اپنے گھروں کو نہیں سجاتا وہ گستاخ ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں۔ خوشی کا اظہار ہر مسلمان کرتا ہے، اور یہی اس شعر کا مقصد ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ مسلمان دل سے خوشی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اور مولانا نے کیا کہا، دوبارہ سنیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ جو حضور کی آمد پر خوش نہیں۔ جی دوستو یہی ہمارا موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے مسلمان خوشی کرتے۔ بس جو آپ کو کوئی غلط تشریح کرتا ہے، بہت سارے لوگ غلط تشریح کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیں گستاخ کہتے ہیں۔ ہم کسی کو اس لحاظ سے گستاخ نہیں کہتے، چونکہ خوشی منانے کے لیے جلوس نکالنا کوئی فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے سیرت کانفرنس بھی ہوتی ہے، میلاد بھی ہوتا ہے۔ تو جب میلاد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح جلوس میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جھنڈے لیے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں جس جلوس میں گانے بازی ہوں، ڈھول ڈھمکیاں، وہ میلاد کا جلوس نہیں ہے۔